ذوقِ رمضان ذوقِ رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسامہ رضی اور اس سال آپ کے لیے لا رہا ہوں رمضان کی خصوصی نشریات ذوقِ رمضان صرف فریڈم نیوز پر، جس میں ملک و ملت کے معروف علماء کرام، قرہ حضرات، ثناخوان رسول وقت سحر اپنا حصہ شامل کریں گے۔ تو دیکھتے رہیے پہلے رمضان سے آخر رمضان تک ذوقِ رمضان صرف فریڈم نیوز پر۔ ذوقِ رمضان ذوقِ رمضان۔ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا۔ اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر آپ کا ہوسٹ اسامہ رضی ذوقِ رمضان کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں حاضر خدمت ہے۔ سلسلہ وار آپ لوگوں کو جیسا پتہ ہے، ایک مہمان ثناخواں یا علماء کرام یا قرہ حضرات میں سے ایک مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ آج کے مہمان سے آپ کا تعارف کرواتا چلوں۔ ملک و ملت کے معروف ثناخواں ہیں، بہت اچھی شخصیت، بہت پیاری شخصیت ہیں، میرے بہت اچھے دوست ہیں۔ جناب حافظ طارق سلمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ طارق بھائی وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، بڑا احسان ہے، اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ سب سے پہلے تو طارق بھائی یہ بتائیں، رمضان المبارک کا آغاز ہے، کیسے گزرے اسٹارٹنگ کے جو روزے آپ کے؟ دیکھیں، نیت انسان کی اچھی ہوتی ہے روزے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے اور یقیناً وہ آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ اور بہت اچھے اور مسلمانوں کے لیے جو ہے ایک بہت خوشائن بات ہوتی ہے، 11 مہینوں کے بعد 12واں مہینہ اتنا اہم مہینہ ہوتا ہے، یقیناً خوش نصیبوں کو ہی حاصل ہوتا ہے۔ بالکل، پورے سال ہم اس کے ثمرات کو بکھیرتے ہیں، اپنے حصے میں لیتے ہیں، تو اس کی برکات ہمارے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ تو بہت اچھا سلسلہ، بہت اچھا آغاز ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ رمضان میں پورے مہینے کے جو ہے وہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ کس طریقے سے طارق بھائی مصروفیت رمضان المبارک میں زیادہ تر کیا ہوتی ہے آپ کی؟ زیادہ تر مصروفیت تو چونکہ میں تراویح پڑھانے کا جو سلسلہ میرا ہے روزانہ، ماشاءاللہ جی، چونکہ آپ حافظ بھی ہیں، تو وہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے 18-19 سال سے چل رہا ہے مسلح کا، اور میں 18-19 سال سے تراویح پڑھا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ لہٰذا صبح دفتری امور پر مصروفیات رہتی ہیں اور شام میں جو ہے وہ تراویح کا سلسلہ رہتا ہے۔ تراویح کا تو طارق بھائی کیسے مینیج کرتے ہیں دن میں جو دفتری مصروفیات آپ کی ہوتی ہیں، اور پھر ظاہر ہے ایک ریویژن قرآن کا ضروری ہے مصلی پہ کھڑے ہونے سے پہلے، کس طرح مینیج کرتے ہیں چیزوں کو؟ مینیج میں سمجھتا ہوں کہ اس مبارک مقدس مہینے میں بہت اچھے انداز میں چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں عام دنوں کی بنسبت۔ ماشاءاللہ، کرنے والا ہو۔ بالکل، کیونکہ یقیناً جب اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اور اس عشرے کو رحمت کا عشرہ بنایا ہے، تو اس میں تو ہمیں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس میں سب سے زیادہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب ہم سحری کے وقت میں اٹھتے ہیں تو یقیناً ہمیں ایک بہت بڑا ٹائم مل جاتا ہے۔ سب سے ہمارے لیے خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم صبح کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد قرآن کریم پڑھنے کا سلسلہ ہے، اور حفاظ کرام کو تو میں دیکھتا ہوں۔ اچھا، جو صبح طارق بھائی آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، وہی ریویژن ہوتا ہے یا اس کے علاوہ دن میں بھی کبھی کوئی خاص مخصوص ٹائم آپ کا؟ دیکھیں، جو جن کا سلسلہ ہوتا ہے مدارس سے یا اور سلسلہ ہوتا ہے، وہ تو دن بھر دن میں بھی کرتے ہیں، عصر کے بعد بھی کرتے ہیں۔ مجھے چونکہ وقت ملتا ہے صبح فجر کے بعد، میرا ایک وہ وقت ہوتا ہے 7، 7:30، 8 بجے تک جو ہے وہ ریویژن کا، وہ میں کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر وہ دفتری امور پر، پھر 4 بجے گھر پہنچنا، پھر اس کے بعد ویسے ہی وقت اتنا نہیں مل پاتا، لیکن وہ صبح کا وقت کافی ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ طارق بھائی گفتگو کا سلسلہ آپ سے جاری و ساری رہے گا۔ میں گزارش کروں گا اگر حمد باری تعالیٰ سے آغاز کریں پروگرام کا۔ جی بالکل، بہت ہی خوبصورت کلام ہے
میں بتاتے چلوں میرے والد صاحب مرحوم ڈاکٹر محمد شمیم صاحب ماشاءاللہ اور حمد و ثنا میں شاعری کرتے تھے ماشاءاللہ. جی بالکل بالکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑے ہی خوبصورت کلام انہوں نے لکھے. لیکن یہ بھی ناظرین اعزاز کی بات ہے کہ بیٹا ثنا خواں اور جو والد گرامی ہیں وہ حضور کے شاعر اور اللہ رب العزت کی ہم تحریر کرتے تھے, شاعری کرتے تھے حمدیہ ماشاءاللہ. تو بچپن میں تو خیال نہیں ہوتا تھا, لیکن ظاہر سی بات ہے وقت گزرتا رہا, اشعار کا پتہ چلا کہ کیا لکھ کر وہ گزر چکے ہیں وہ. تو بڑے ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے بسم اللہ. ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے. ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے. نظام اس کائنات کا جو بحسن و خوبی چلا رہا ہے. اور دیکھیے اللہ رب العزت اپنے بندوں سے محبت کا اظہار کس طرح سے کرتا ہے. کتاب تو اس کی پڑھ کے دیکھو, ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا. کتاب تو اس کی پڑھ کے دیکھو, ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا. مثالیں دے دے کے خیر و شر کی وہ اپنی جانب بلا رہا ہے. مثالیں دے دے کے خیر و شر کی وہ اپنی جانب بلا رہا ہے. اور اس میں دیکھیے کہ جیسے کہ وہ وعدہ کرتا ہے اپنے بندوں سے, وہ مالک رزق ہر نفس ہے, کسی کو رکھتا نہیں ہے بھوکا. وہ مالک رزق ہر نفس ہے, کسی کو رکھتا نہیں ہے بھوکا. امیر ہو یا غریب بندہ وہ ہر کسی کو کھلا رہا ہے. امیر ہو یا غریب بندہ وہ ہر کسی کو کھلا رہا ہے. جو وعدہ اللہ سے کیا تھا اسے تو ہم نے بھلا دیا ہے. جو وعدہ اللہ سے کیا تھا اسے تو ہم نے بھلا دیا ہے. مگر جو اس نے کیا تھا ہم سے وہ وعدہ اپنا نبھا رہا ہے. مگر جو اس نے کیا تھا سب سے وہ وعدہ
اپنا نبھا رہا ہے، اسی کی مانو اسی کو چاہو، یہ کامیابی کی ہے ضمانت، اسی کی مانو اسی کو چاہو، یہ کامیابی کی ہے ضمانت، وہ سرخرو ہوگا آخرت میں، جو اس کو دل میں بسا رہا ہے، وہ سرخرو ہوگا آخرت میں، جو اس کو دل میں بسا رہا ہے۔ شمیم توبہ کا وقت کم ہے، خطائیں تم اپنی بخشوا لو، شمیم توبہ کا وقت کم ہے، خطائیں تم اپنی بخشوا لو، بہت ہے یوم حساب سنگین جو کہ نزدیک آ رہا ہے، بہت ہے یوم حساب سنگین جو کہ نزدیک آ رہا ہے، ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے، نظام اس کائنات کا جو بحسن و خوبی چلا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ طارق بھائی کیا ہی کہنا ہے، اس قدر خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت کی حمد بیان کی اور آپ نے بہت خوبصورت انداز میں پیش کی۔ غالباً شمیم یہ تخلص کے لیے استعمال کرتے تھے والد صاحب، شمیم توبہ کا وقت کم ہے، اور بات یہی ہے ناظرین، جو پچھلے سال جنہوں نے رمضان المبارک گزارے، اس سال وہ ہمارے ساتھ نہیں، کافی ایسے لوگ ہیں جو اس سال گزار رہے ہیں، کیا پتہ اگلے سال ہوں نہ ہوں، ہم ہوں نہ ہوں، تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے جب تک یہ سانسیں جاری و ساری ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغاثے پیش کیجئے، توبہ پیش کیجئے، بات چیت کرتے ہیں، طارق بھائی سے جانتے ہیں بہت ساری چیزیں، اور کلام بھی انشاءاللہ شامل کریں گے۔ طارق بھائی مجھے یہ بتائیے گا، کس ثنا خواہ کو سب سے زیادہ آئیڈیل رکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، جب میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدح سرائی کا آغاز کیا، بہت چھوٹا تھا، تو اس وقت کے زمانے میں ہم جنہیں جانتے تھے وہ قاری بھائی زبر قاسمی صاحب ہوتے تھے، لیجنڈ ثنا خواہ جی، اور بہت فیمس ان کے شروع میں کچھ دو تین کلام ایسے فاصلوں تھے، کو تکلف فاصلوں کو تکلف ہے، وہ آج بھی صدائیں گونجتی ہیں کان میں، ایسا ہی ہے؟ بالکل بالکل۔ اور میں تو بلکہ آپ کو پچھلے 3 سال پرانا واقعہ بتاؤں کہ میں ابھی بھی مسجد نبوی کے ساتھ ماشاءاللہ ایک دکان ہے چھوٹی سی، تو وہاں پہ ایک کسی اور کنٹری کے صاحب تھے، مسجد نبوی کے نزدیک غالباً 21 نمبر گیٹ کی آپ بات کریں، جو احد والا روڈ ہے۔ بالکل، سمجھ گیا میں، سمجھ گیا ماشاءاللہ۔ ایک چھوٹی سی دکان ہے، وہ ایک صاحب بیٹھتے ہیں، رومال وغیرہ بیچتے ہیں، تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہاں جب میں گزرتا تھا کہ وہ قاری صاحب کے ہی نعتیں وہ سن رہے ہوتے تھے، تو میں اللہ اکبر، وہ یہ وہی نعتیں ہیں جو ہم 20 سال اور 25 سال پہلے سنا کرتے تھے۔ یہ مدینہ شریف کی آپ بتا رہے ہیں؟ جی، مسجد شریف کی۔
تو وہ لگا کر سنتے تھے روزانہ. میں جب نماز سے نکلتا تھا باہر ہوٹل کے کمرے کے لیے تو دیکھا کہ قاری صاحب کی خاص طور پر ان کے الصبح بدا من طالعتی اور زہ مقدر. پھر قاری صاحب کی ادائیگی بھی کچھ مختلف ہے باقی ثنا خوانوں سے, اور ظاہر ہے وہ قاری ہیں, قرآن کے قاری ہیں, تو اس حساب سے ان کے تلفظ بہت زیادہ پرفیکٹ ہوتے ہیں. جی بالکل بالکل منفرد انداز بھی تھا. دوسرے پھر خورشید احمد صاحب مرحوم, خورشید احمد صاحب ماشاء اللہ, بہت ہی خوبصورت. یہ صفحے اول کے ثنا خوانوں کے نام آپ لے رہے ہیں ماشاء اللہ. تو اصل میں خورشید صاحب کو میں نہیں پڑھ پایا اس لیے کیونکہ وہ جو ان کی جو آواز کا جو پچ تھا ایک جی, وہ اس تک میرے لیے پہنچنا ناممکن تھا. یہ طارق بھائی کسی بھی ثنا خواں کے لیے ابھی دور حاضر میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی مشکل ثنا خواں کا نام لے کہ جسے پڑھنا بہت زیادہ مشکل ہو تو اس میں سب سے پہلا نام جو ہے وہ خورشید احمد صاحب کا ہی آئے گا. ایسا ہی ہے, ایک خاص لوچ جسے ہم کہتے ہیں نا انترے پہ جا کے, اور ایک خاص قسم کی لوچ وہ لیا کرتے تھے, وہ بہت مشکل ہے آپ کے حساب سے. بہت مشکل تھا, اور اس میں تو یہ ہوتا تھا کہ اگر پڑھ بھی لیا تو اگلے شعر کی بھی پھر گنجائش نہیں رہتی تھی. ایسا ہی. اور پھر سعید ہاشمی صاحب مرحوم, اللہ خوبصورت, ابھی حال ہی میں انتقال ہوا حضرت کا, اللہ درجات بلند فرمائے. بالکل. تو ان کے 2-3 کلام ایسے تھے جو کہ میں بچپن میں وہی پڑھا کرتا تھا. ان کا لمیاتی بڑا فیمس تھا اور دوسرا اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے تو کوشش یہ کرتا تھا کہ ان کا کلام انہی کی آواز میں ہی پڑھنے کی کوشش کروں. ماشاء اللہ, کوشش بھی رہتی تھی. تو لہٰذا جب نعت شریف کو پڑھنا شروع کیا تو قاری صاحب کے کلام سے ہی آغاز کیا تھا, اور قصیدہ بردہ شریف سے میں نے سب سے پہلے کلام کا آغاز کیا تھا. تبھی اللہ نے اتنی برکتیں آپ کی ثنا خوانی کی زندگی میں دی. قصیدہ بردہ شریف, اور اس کے بعد پھر وہ فارسی ایک نعت تھی بڑی مشہور, وصلی اللہ علی نورین. تو ماشاء اللہ, یہ 2 کلام ہی مجھے کئی سالوں تک مجھے یاد رہے, 4-5 سال تک میں صرف یہ 2 ہی پڑھتا تھا. اچھا ماشاء اللہ. اس کے علاوہ تو میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات شیئر کروں گا. والد صاحب نے جی پہلی نعت لکھی, جب پہلی نعت, تو بڑا شوق تھا ان کو کہ میں پڑھوں, لیکن گھبراتا تھا میں کہ پتہ نہیں شعر اشعار لکھے ہیں, وہ اسٹارٹنگ میں مائک اور وہ اس کا بھی ایک پریشر ہوتا ہے بالکل آڈینس کا. میں مائک پکڑ کر بیٹھوں اور کہیں ایسا نہ ہو اشعار میں غلط ہو جائے, تو مجھے ایک گھبراہٹ ہوتی تھی. تو میں جاتا تو تھا لیکن جاتے ہی میں قصیدہ بردہ شریف پڑھ لیتا تھا. تو اکثر و بیشتر وہ بڑا ڈس اپوائنٹ بھی ہوتے تھے کہ بھائی میں نے لکھا ہے اور پڑھ نہیں رہے. لیکن جب واقعی میں شعور آیا اور میں نے جب پڑھنا شروع کیا کہ میں ابھی تک حیران ہوتا ہوں. ابھی ان کی جو کتاب ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد اچھا ماشاءاللہ شائع ہونے والی ہے. بالکل ہم شائع کرنے جا رہے ہیں. تو جب اب میں ان کے اشعار پروف ریڈنگ کے لیے جو میرے پاس آ رہے ہیں کلام ان کے, تو میں تو میری آنکھیں کھل گئی. میں نے کیا لکھا والد صاحب بھی وہ ان کی وہ کتاب نوٹ بک اٹھا کے نہیں دیکھی. اللہ, آج جو وہ آ رہی ہے تو میری تو آنکھیں کھلتی ہیں کہ وہ بس. طارق بھائی اس کو کہیں کہ ہر کام کا ایک صحیح وقت ہوتا ہے. اب شعور آپ کے اندر اتنا آ گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ابھی آپ کو موقع دیا ہے کہ اب آپ ان کے کلام, ان کے اشعار کو سمجھیں. تو ماشاءاللہ قاری صاحب کو آئیڈیلائز کرتے ہیں بہت زیادہ شروع سے ہی. پھر آہستہ آہستہ انہی کے کلام میں پڑھنا شروع کر دیا میں نے. تو الحمدللہ لوگ بلاتے بھی تو قاری صاحب کی ہی محبت ان کی. اسے کہتے ہیں کہ کسی کے رنگ میں رنگ جانا مکمل طریقے سے. تو قاری صاحب کے رنگ میں ماشاءاللہ آپ نے خود کو رنگا. اللہ اس میں خوب برکتیں عطا فرمائے. طارق بھائی شاعری کے حوالے سے بتائیے گا, شاعر انتخاب جب شاعر کا کرتے ہیں کسی کلام کا تو کون سا شاعر سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے؟ سب سے پہلے تو جو ذہن میں آتا ہے شاعر کا نام وہ محترم جناب پروفیسر اقبال عظیم صاحب. اللہ اکبر. ان کے کلام, پروفیسر اقبال عظیم, کلام ایک عجیب انداز میں انہوں نے لکھا ہے. اچھا ان کے کلام کی میں ناظرین کو بتاتا چلوں, ایک خاص کیفیت ہوا کرتی تھی کیونکہ وہ نابینا تھے اور بچپن سے نابینا نہیں تھے, عمر کے خاص حصے میں جا کے نابینا ہوئے تھے. طارق بھائی اس بات کو, پروفیسر اقبال عظیم صاحب کی بات کو ہم کنٹینیو کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا باب ہے. تو ناظرین کرام وقت ہوا ہے ایک مختصر وقفے کا. ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ذوق رمضان ذوق رمضان
میں ہوں مفتی محمد فیضان نظامی اور میں اس وقت فریڈم ٹی وی نیوز چینل کے ساتھ ہوں۔ آج کی اچھی بات جو میری ڈائری میں سے ہے، کلاموں میں جو کلام ہے وہ لفظ کن ہے، اور تذکروں میں جو تذکرہ ہے وہ حضور نبی جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ یہ لفظ کن نہیں بلکہ محبوب سے ملنے کی چاہت تھی کہ اے میرے محبوب، میرے چاہنے میں تو شامل ہے، اب سراپا روبرو سامنے آ جا۔ یہ لفظ کن نہیں بلکہ کائنات کی سب سے پہلی نعت ہے جو اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہی۔ السلام علیکم۔ ذوق رمضان، ذوق رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ذوق رمضان میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، بات چل رہی تھی شعراء حضرات کی جو حضور کی ثنا لکھا کرتے تھے، نعت گو تھے حضور کے، اور اس میں تذکرہ ہوا پروفیسر اقبال عظیم صاحب کا، اور میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ پروفیسر اقبال عظیم عمر کے خاص حصے میں جا کے نابینا ہوئے تھے، تو ان کے کلام کی طارق بھائی ایک خاصیت یہ ہوا کرتی ہے کہ اپنے ہر کلام میں اپنی بینائی کا تذکرہ لازمی فرماتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی تھا، اور یوں سمجھیں کہ کلام جو انہوں نے لکھے ہیں، ہر ایک کلام کے اندر ان کا ایک نیا پیغام ہوتا ہے، یہ ہر ایک کلام کے اندر نیا پیغام ہوتا ہے، اور ان کا کلام میں سمجھتا ہوں کہ جب میں سنتا ہوں تو جب میں پڑھتا ہوں تو ایک بار سنیں، آپ ان کو بار بار سنیں۔ بالکل، ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے ورنہ قدموں میں آ کے بچھا دوں۔ تو بینائی کا تذکرہ اسی طرح، میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں۔ یہ پورا ایک تسلسل انہوں نے لکھا، اور فرماتے ہیں کہ جب یہاں آ گئے، روضہ رسول پہ حاضری ہوئی، وہاں انہوں نے کلام لکھا، تحریر فرما کے جب واپس پاکستان آ گئے تو مقطع انہوں نے، علماء فرماتے ہیں کہ پاکستان میں تحریر فرمایا اس کلام کا، اور مقطع میں لکھتے ہیں کہ اقبال، مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے کہ روضے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ کیفیت بے شک ان کے کلام میں ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ شعراء حضرات میں طارق بھائی خاص طور پر مظفر وارسی صاحب میں بہت سنا کرتا ہوں۔ یہ سارے علمی شاعر ہیں، اور ان کے اشعار کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ عقل کے دریچوں کا کھلا ہونا بہت ضروری ہے۔ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ اردو لغات کو لے کے بیٹھنا پڑتا ہے، کبھی اشعار بے شک وہ کافی مشکل الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ بالکل، تو یہ جتنے بھی شعراء کرام ہیں، دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں لکھتے ہیں، تو یہ صرف لکھتے نہیں ہیں، یہ کلام کا، اشعار کا نزول ہوتا ہے ان کا۔ ایسا ہی، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب میرے والد صاحب جب سونے کی تیاری کرتے تھے اور رات کو 2 بھی بج رہے ہوتے تھے، اور اچانک پتہ چلا کمرے کی لائٹ جلی، اور اچانک الماری سے انہوں نے قلم اور کاغذ نکالا اور تحریر کر رہے ہیں۔ ہمیں تو اتنا پتہ چلتا تھا لائٹ جلی، لیکن پتہ چلا بس اوقات ہچکیوں کی آواز بن جاتی تھی لکھتے ہوئے۔ تو یہ اشعار ہیں، جب یہ اتر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ بے شک ان کا نزول ہے، جیسا کہ امام اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ بس خامہ خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد حبا ناطق تھا نہ 4 سرہ پڑھا جانا۔ مطلب کہتے ہیں یہ 4 زبان جو حضور آپ نے لکھوائی ہیں، یہ پڑھا بھی جائیں مجھے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میرا کوئی رنگ نہیں، یہ الہام کی بات ہے۔ طارق بھائی بے شک ایسا ہی، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے تھے کہ بھائی وہ اشعار لکھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، ہم تو خوف بھی ہوتا تھا، ان کی سختی بھی تھی تو سامنے نہیں جاتے تھے، تو وہ چھپ چھپ کے دیکھتے تھے کہ وہ رو بھی رہے ہیں اور کلام بھی لکھ رہے ہیں، اور جو ہے وہ صبح لا کے کہتے تھے کہ پڑھ کے سناؤ مجھے۔ تو کئی کلام ان کے میں نے پڑھے ہیں، ریکارڈ بھی ہوئے ہیں، اور ہر جگہ کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کے کلام کو زیادہ سے زیادہ پڑھوں ماشاءاللہ، اور یہ حق بھی ہے بالکل۔ اور الحمدللہ جہاں میں پڑھتا ہوں الحمدللہ بہت زیادہ ان کو پھر سنا جاتا ہے، لوگ بلکہ سننا چاہتے ہیں دوبارہ۔ بہت ادبی کلام، ظاہر سی بات ہے اس کے لیے اردو ادب کا بھی ہونا بہت ضروری ہے، اردو ادب کا بھی، پھر طارق بھائی اس کے لیے دل کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ جو کلام، جو بات دل سے لکھی جاتی ہے، دل سے کی جاتی ہے، وہی دل میں اترتی ہے۔ حضور سے محبت، ظاہر سی بات ہے
آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے لیے آپ اچھے سے اچھے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں. بے شک آقا کی محبت دل میں ہو تو پھر تو یقیناً. بے شک ایسے ہی. اچھا طارق بھائی، افطاری کے حوالے سے تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گا. میں اکثر یہ بات ناظرین کے سامنے کرتا ہوں کہ ثنا خواں حضرات جو ہوتے ہیں وہ گلے کے معاملے میں کافی احتیاط برتتے ہیں. تو افطاری میں کوئی ایسا اہتمام آپ کی طرف سے؟ بالکل اہتمام یہ ہوتا ہے کہ سارے افطاری نارمل روٹین میں کرتے ہیں، لیکن میرا سلسلہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ میں کھجور سے افطاری کھولتا ہوں، روزہ کھولتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ گرم دودھ میں نے پی لیا 1 کپ. اس گرمی میں بھی گرم دودھ طارق بھائی؟ مطلب کوئی ٹھنڈے کی طرف کوئی رجحان نہیں؟ اصل میں جب آپ تراویح کا سلسلہ شروع ہوتا ہے آپ کا، جب ایک ٹیچر لیکچر دے رہا ہوتا ہے اس کا ذہن خشک ہو جاتا ہے. تو قرآن کریم بھی جب آپ 1 گھنٹے کھڑے ہو کے سنا رہے ہوتے ہیں نا، تو اوپر کا ایک حصہ ایسا ہوتا ہے کہ بالکل گلا خشک ہو جاتا ہے آپ کا. تو وہ بھی آپ کو مشکل کے ساتھ مشکل کام اور تسلسل کے ساتھ سلسلہ کو رکھنا ہوتا ہے. تو لہٰذا کوئی ایسا سلسلہ نہیں کرتے کہ کچھ زیادہ کھا لیا جس میں سانس پھولنی شروع ہو جائے، یا ٹھنڈا شربت پی لیا ہم نے، یا ڈرنکس کا سافٹ ڈرنک کا یوز کیا ہم نے. تو اس میں یہ ہے کہ میں ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہوں رمضان میں. اچھا اگر اجازت دے دی جائے طارق بھائی کو، یہ کہا جائے کہ طارق بھائی آپ کو 1 دن کی اجازت ہے، افطاری میں آپ جو کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں، سب سے پہلی کون سی چیز ہوگی جس کا چناؤ آپ کریں؟ جی سب سے پہلے تو میں اگر کھانے سے ہٹ کے اگر پینے کی بات کی جائے تو سب سے پہلے میں شربت پیوں گا، اور شاید میں اس سے ہی پیٹ بھر لوں، میرا جو سلسلہ ہے. تو لیکن جب تراویح کا میرا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو میں آگے پھر روٹین میں پھر آ جاتا ہوں. پھر روٹین میں چلتی ہیں چیزیں جو ہے وہ سلسلہ. تو فرائیڈ آئٹم بھی بالکل پسند نہیں کرتے ویسے زیادہ تر لوگ افطاری میں نے دیکھا ہے، اور خاص طور سے جو ہماری پاکستانی عوام ہے، یہ پکوڑوں کا ناظرین زیادہ رجحان رہتا ہے گھر میں. امی بہنیں جو ہماری باجیاں ہیں یہ پکوڑے بناتی ہیں. سب سے پہلی چیز طارق بھائی ہر افطاری میں یہی ہوتی ہے میرے خیال، پاکستانی خاص طور سے گھروں میں. ہم بچپن سے یہی دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں اپنے گھر میں کہ جب والدہ یا بڑی بہنیں جو ہیں جب وہ افطاری کی تیاری کرتی تھیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ بیسن ڈھونڈا جاتا تھا، بھائی بیسن کہاں ہے، بیسن کو لایا جائے. تو آپ ٹھنڈے کی طرف ہی جائیں گے، شربت کی طرف. کوئی فرائیڈ آئٹم اس کے علاوہ کچھ نہیں؟ پکوڑوں پہ پابندی، شربت کے ساتھ پکوڑے بالکل نہیں. اللہ کھانے کا اہتمام ہمارا زیادہ ہوتا ہے، افطاری سے زیادہ اہتمام ہم کھانے کا کرتے ہیں کہ ڈائریکٹلی جو ہے افطار کے وقت جو ہے وہ کھانا ہی کھایا جائے. جو باقی جو چیزیں کھانے پینے کی ہیں وہ ہم پھر تراویح کے بعد کھاتے ہیں. اچھا طارق بھائی مجھے بتائیے گا، تراویح سے فارغ ہوتے ہوتے نارملی اور گھر آتے آتے غالباً 11 ساڑھے 11 حفاظ کرام جو خاص طور سے ہوتے ہیں انہیں یہ ٹائم ہوتا ہے. اس کے بعد کھانے پینے کی جیسا آپ نے بتایا روٹین ماشاءاللہ چلتی ہے، تو سحری کے لیے دوبارہ سے تر و تازہ ہو جاتا ہے؟ جی بالکل، کیونکہ رات میں کچھ پھلوں کا استعمال ہو جاتا ہے افطاری کے فوراً، تراویح کے فوراً بعد. اس کے بعد پھر کچھ نہیں کھایا جاتا. لہٰذا پھر رات کو کچھ آفس کے جو دن کے کام چھوٹے ہوئے ہوتے ہیں، رات کو ای میل وغیرہ کرنا اپنے کلائنٹس وغیرہ کو، میں رات کو اصل میں کرتا ہوں 12 بجے کے بعد. اچھا ماشاءاللہ. جب 1-1:30 بج جاتے ہیں تو پھر انتظار کرتا ہوں کہ بھائی سحری کا وقت ہے، پھر سونا کیسا، سو گئے تو پھر سحری رہ جاتی ہے. تو لہٰذا پھر اس میں بھی وقت مل جاتا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کچھ. سحری کا اہتمام بھی تھوڑا لائٹ سا ہوتا ہے یا بہت ہلکا پھلکا ہوتا ہے؟ اور جتنے بھی لوگ جنہوں نے ایکسپیرینس کیا ہوگا اپنی لائف میں، جتنی کم سحری کی جائے گی اتنا ہی دن اچھا گزرتا ہے. یعنی کہ بہت اچھا یہ دو الگ الگ باتیں ہیں طارق بھائی، سحری کم کرنا اور سحری ہلکی کرنا. بالکل کم کرنا. ہلکی سحری سے مراد ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ شام تک بھوکے رہنا ہے، خالی پیٹ رہنا ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہاں تک بھر لیں. اچھا طارق بھائی یہاں سے ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے، آخری یہ مختصر ایک جواب مجھے آپ سے چاہیے. کیا سمجھتے ہیں رمضان المبارک میں بھوکا پیاسا رہنا کیا ضرورت ہے اس کی؟ بالکل ضرورت اس بات کی ہے کہ اس میں سب سے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ غالباً ماہرین نے اس حوالے سے ریسرچ کی. اچھا دنیا میں اس کی ریسرچ ہوئی کہ سائنس کی جانب سے، سائنس کے حوالے سے بڑی ریسرچ ہوئی، اور ریسرچ بھی اس طرح کی ہوئی کہ آخرکار ایسی کیا چیز ہے کہ جو ہے وہ 1 مہینے جو ہے وہ خالی پیٹ رہا جاتا ہے، 12 گھنٹے 16 گھنٹے لوگ رہتے ہیں. تو اس میں بڑی ریسرچ بھی ہوئی جو کہ بیسیکلی آپ کی باڈی کے اندر کچھ انزائمس ایسے ہوتے ہیں جن کو جب آپ غذا آپ کے پیٹ میں نہیں جاتی 16 گھنٹے 18 گھنٹے کے لیے، تو کچھ ایسے بیکٹیریاز ہیں
جو کہ ان جرمز کو مطلب ہے کہ بائٹ کرتے ہیں، یعنی کھاتے ہیں. اچھا، اپنی غذا ان کو جب غذا نہیں ملتی ملتی خالی پیٹ رہنے کی وجہ سے تو وہ اپنی غذا بنا لیتے ہیں، جو کہ آپ کی باڈی کے لیے جو ہے وہ مضر ہوتے ہیں صحت کے لیے، تو وہ ان کو بائٹ کرتے ہیں، کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت نظام بنایا. اچھا ماشاء اللہ. یہ ویسے تو ثواب اس کا اور رحمتیں برکتیں وہ سب اپنی جگہ، لیکن یہ آپ نے ماشاء اللہ ایک سائنٹیفک ریزن دیا ہے. سائنٹیفک ریزن اب آیا ہے، لیکن وہ جو 1400 سال پہلے ہمارے حضور علیہ السلام حضور دیکھ چکے تھے. جیسے وہ شعراء حضرات کہتے ہیں نا کہ سائنس بھی محمد کا پتہ ڈھونڈ رہی ہے. تو اب آہستہ آہستہ چیزیں کھلتی جا رہی ہیں. جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان تھے وہ چیزیں آہستہ آہستہ کھل رہی ہیں، سائنس اس کو قبول کر رہی ہے. طارق بھائی، میں چاہوں گا پروگرام کے اختتامی لمحات ہیں تو ایک کلام آپ کا شامل کیا جائے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد. میں چند اشعار پیش کروں گا، یہ بھی میرے والد صاحب کے ہی لکھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. اور سب سے پہلا کلام جو انہوں نے جب شاعری میں جب قدم رکھا، شاعری میں قدم جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں سرشار ہو کر انہوں نے نعتیہ کلام لکھنا شروع کیا، تو سب سے پہلا کلام یہ تھا. میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. نعت کیسے لکھوں، نعت کیسے پڑھوں، میرے پیارے نبی کی بڑی شان ہے. نعت کیسے لکھوں، نعت کیسے پڑھوں، میرے پیارے نبی کی بڑی شان ہے. ایک آیت نہیں، ایک سورت نہیں، ان کی تعریف میں سارا قرآن ہے. ذات اقدس پہ لکھنے کی جرت نہیں، عشق ہے تو پھر اس کی ضرورت نہیں. وہ ضرورت کیوں نہیں ہے؟ عرش سے خود ہی اتریں گے الفاظ، اگر دل میں حب نبی اور ایمان ہے. مشک و عنبر سے دھو دھو کے ہر حرف کو خانہ پاک پر میں سجاتا گیا. حرف ملتے گئے، نعت بنتی گئی، یہ بھی ان کا کرم اور احسان ہے.
آپ شمس و ضحیٰ، آپ بدر و دجا، آپ نور الہدا، آپ خیر الورا، آپ حق آشنا، آپ معجز نما، آپ کا حکم خود رب کا فرمان ہے، سارے عالم پہ ہے آپ کا فیض عام، آپ پر کیوں نہ بھیجے درود و سلام، آپ کا ذکر کرتے ہیں سب صبح و شام، ذکر پاک آپ کا راحت جان ہے، نعت کیسے لکھوں، نعت کیسے پڑھوں، میرے پیارے نبی کی بڑی شان ہے، ایک آیت نہیں، ایک سورت نہیں، ان کی تعریف میں سارا قرآن ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں، یقیناً بہت خوبصورت انداز میں آپ نے کلام پیش کیا۔ اللہ پاک آپ کے والد گرامی کو غریق رحمت فرمائے، جس عشق اور محبت سے انہوں نے کلام لکھا وہ تاثیر محسوس ہوئی، یقیناً ناظرین کو بھی بہت مزہ آیا ہوگا کلام سننے کا۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ذوق رمضان کی اس ٹرانسمیشن میں ہم کل پھر آپ کے ساتھ ہوں گے، اس یقین کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ذوق رمضان، ذوق رمضان۔ ذوق رمضان، ذوق رمضان۔